دوستو، ہر مسلمان کو یقین ہے کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے جنت کو بنایا ہے، بلکہ بہت سے دھرموں کی کتابوں میں بھی جنت کا ذکر آیا ہے۔ کوئی اسے جنت کہتا ہے، کوئی سورگ کہتا ہے، تو کوئی ہیون کہتا ہے۔ اور ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے یونیورس میں کہیں جنت ضرور موجود ہے، جہاں ہر قسم کی راحت، خوشی اور سکھ کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے سوادشٹ اور مزیدار پھل فروٹس کے ہرے بھرے اور گھنے سائے دار درختوں کے باغیچے ہیں۔ ان باغیچوں میں میٹھا پانی، پاک و صاف دودھ، بہت ہی اچھا شہد اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ طرح طرح کے بہترین کھانے اور قسم قسم کے پھل صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ ہائی کوالٹی کے ریشمی ڈریس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے تخت، اس کے اوپر چمکدار مکمل اور گدے بچھے ہوئے ہیں۔ عیش و آرام کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں، جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر طرح کی بہت ساری راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنے انمول اور اس طرح بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ان ساری نعمتوں اور لذتوں سے سکون حاصل کریں گے۔ اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مریض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب آئے گا اور نہ ہی پاخانہ کی ضرورت ہوگی۔ نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد ہو کر ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے دور رہیں گے۔ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ جنت کی دیوار تلاش کر چکے ہیں؟ تو آخر کہاں ہے یہ جنت کی دیوار؟ جانیں گے، لیکن دوستو جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ویگیانکوں نے بہت ساری گیلیکسیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے، لیکن اب تک وہ کیول ہماری پوری کائنات کے 5% حصے کے بارے میں ہی جان پائے ہیں۔ ان 5% حصے میں بھی بہت سارے ستارے اور گیلیکسیاں ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کائنات کے باقی حصوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اس یونیورس کا بھی اینڈنگ پوائنٹ، یعنی اس کائنات کا انت بھی کہیں نہ کہیں پر ہے، اور ہماری اس کائنات کے چاروں طرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اور وہی دیوار ہماری کائنات کا آخری چھور ہے۔ اس کے آگے کیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں۔ دوستو، ہماری اتنی بڑی کائنات کے بیچ میں ہماری اپنی گیلیکسی موجود ہے، یعنی ہماری ملکی وے گیلیکسی، اور اس گیلیکسی کے اندر ہمارا سولر سسٹم ہے، اور اس سولر سسٹم کے اندر ہماری زمین یعنی پرتھوی موجود ہے۔ اور آج انسان اپنی زمین سے باہر نکل کر کائنات کے آخری چھور تک کی جانکاری حاصل کر چکے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ آخری چھور ہی جنت کی دیوار ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس آخری چھور تک پہنچنا ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا ہوائی جہاز ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسا ایئر کرافٹ ہونا چاہیے جو لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز چلے۔ دوستو، ویسے تو کئی سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جنت آسمان میں کہیں بنی ہوئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی آسمان میں موجود ستاروں کی بنی ہوئی ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کو جنت کی دیوار کہا جاتا ہے۔ یہی دیوار جنت کی باؤنڈری کہلاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پار جنت موجود ہے۔ دوستو، ہمارے سائنسدانوں کو ہم سے 10 بلین لائٹ ایئرز کی دوری پر ایک ایسی دیوار کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جو ہم سے بہت زیادہ دوری پر ہے، لیکن بہت زیادہ روشن ہے۔ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اس دیوار کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہے کہ اتنی زیادہ روشنی پوری کائنات میں کہیں اور موجود ہی نہیں ہے۔ ہو نہ ہو یہ روشنی جنت کی دیوار کی ہی ہے یا پھر کچھ اور ہے، اس کا جواب بھی ہم آپ کو ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے دے دیں گے۔
میرے دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جنت کے بارے میں ہر مذہب کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہر مومن شخص کو یہ جنت ملے گی۔ ہمارے اسلام میں بھی جنت کے بارے میں کئی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کو معراج کی رات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر صحابہ کرام کو جنت کے بارے میں بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ دنیا کے بعد جنت ہمارے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے عیش و آرام کی ہر چیز موجود ہے، اور یہ وہ جگہ نور سے بھری پڑی ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی نعمتیں جنت کے اندر موجود ہیں، ان میں سے صرف ایک تنکے کے برابر کی نعمتیں بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ہماری یہ پوری دنیا نور سے جگمگانے لگے گی۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جنت بالکل دودھ کی طرح سفید اور چمکدار ہے، جہاں کا آسمان سفید رنگ کا ہوگا، اور اس آسمان میں نہ تو سورج ہوگا اور نہ ہی چاند ہوگا، اور نہ تو وہاں پر کبھی اندھیرا ہوگا اور نہ ہی ٹھنڈ یا گرمی ہوگی۔ جنت کی ہوا ہماری زمین کی ہوا سے 100 گنا تک بہتر ہوگی۔ اور دوستو، جس دیوار کو ہمارے ویگیانک جنت کی دیوار بتا رہے ہیں، کیا واقعی میں وہ ہماری جنت کی دیوار ہے یا کچھ اور ہے؟ جیسا کہ ویگیانکوں نے بتایا کہ اس جگہ اتنی تیز روشنی ہے جیسے پوری دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری زمین سے 100 کلومیٹر دور ایک لائن موجود ہے جسے کارمن لائن کہا جاتا ہے، جسے ہماری زمین کی آخری باؤنڈری بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد شروعات ہوتی ہے ہمارے سولر سسٹم کی، اور سولر سسٹم کے بعد موجود ہے سولر سسٹم کی باؤنڈری جسے ہیلیوسفیئر کہا جاتا ہے، اور یہ باؤنڈری ہماری زمین سے 18 ارب لائٹ ایئرز پر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور باؤنڈری کی شروعات ہوتی جس کا نام ہیلیوپوج ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سولر سسٹم کے باہر ایک ایسی بھی باؤنڈری بنی ہوئی ہے جسے ایسٹروئڈ کی باؤنڈری بتایا جاتا ہے، جہاں پر اربوں کی سنکھیا میں پتھر ہمارے سولر سسٹم کے چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ہماری کائنات کے آخری چھور کی، تو یہ دوری ہم سے اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں یہاں تک پہنچنے میں تقریباً 2 لاکھ سال کا وقت لگے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے ویگیانکوں نے اس دیوار کو ڈھونڈا ہے جسے جنت کی دیوار بتایا جا رہا ہے۔ اس جگہ سے بے حد تیز روشنی نکل رہی ہے۔ یہ روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے آگے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس روشنی کے آگے کیا ہے، اس کے بارے میں شاید ہم انسان کبھی بھی پتہ نہیں لگا پائیں، کیونکہ اس جگہ اتنی تیز روشنی کا مطلب یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جگہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں شاید ہم نہیں جان سکتے۔ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہ تیز روشنی الگ الگ گیلیکسیوں کی ہے۔ یہ گیلیکسیز اس جگہ پر آپس میں مل کر ایک دیوار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ گیلیکسیز ہمارے سورج سے اربوں گنا بڑی ہے۔ پوری کائنات میں یہ دیوار اب تک کا دیکھا گیا سب سے بڑا اسٹرکچر ہے جسے ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس اسٹرکچر کے اندر 1-2 نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں گیلیکسیز موجود ہیں، اور یہ سبھی گیلیکسیز ہیں جو آپس میں مل کر ایسی لگتی ہیں جیسے کہ ایک بہت بڑی دیوار ہو۔ جنت کی دیوار کہے جانے والی اس لائن کو دا ہرکیولس کورونا گریٹ وال کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، اس نام کو گوگل سرچ کر کے آپ اس کے بارے میں اور انفارمیشن جان سکتے ہیں۔ اس دیوار کی لمبائی 10 ارب لائٹ ایئر بتائی جاتی ہے۔ دوستو، یہ بتا پانا تو مشکل ہے کہ یہ اتنی بڑی لائن واقعی میں جنت کی دیوار ہے یا کچھ اور، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دیوار کے آگے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی کائنات ہے، جہاں تک جانے کی اجازت ہم انسانوں کو نہیں ہے۔ اللہ کی اس کائنات کو ناپ پانا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی شان ہے ہمارے اس رب تعالیٰ کی جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، اور ہمارے ویگیانک جس دیوار کو جنت کی دیوار کہہ رہے ہیں، یہ صرف ایک تھیوری ہے، کیونکہ اصل میں اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے کہ جنت کس جگہ موجود ہے، کیونکہ جنت وہ مقام ہے جہاں جانے کی اجازت اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں دی تھی۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ معراج کی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے،
لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو صرف اور صرف سدرۃ المنتہا تک ہی جانے کی اجازت تھی۔ اس کے آگے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکیلے ہی سفر کیا تھا۔ ویگیانکوں نے جس جگہ کی تلاش کی ہے وہاں موجود بے شمار نور کی وجہ سے اسے جنت کی دیوار سمجھا جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ جنت کی دیوار نہیں ہے، بلکہ کئی بڑی گیلیکسیز سے نکل رہی یہ روشنی ہے، کیونکہ جنت کا پتہ لگانا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوستو، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ پاک بے شمار قدرت والا ہے، اس لیے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔